بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کچھ مرد ایک گھنٹے میں کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں، اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم لوگوں نے ایسی غیر معمولی مردانہ قوت کے کارنامے سن رکھے ہیں کہ یہ مرد گھنٹے میں 5 دفعہ 6 دفعہ مباشرت کر لیتا ہے۔ ادھر انزال ہوا کہ ادھر نفس پھر دوبارہ مباشرت کے لیے تیار۔ ایسی غیر معمولی مردانہ قوت کے اظہار کا موقع عام آدمی کی زندگی میں کئی بار آ سکتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد مہینے یا 2 مہینے گھر سے باہر رہ کر آیا ہے، یا بیوی لمبے عرصے کے بعد اپنے میکے سے آتی ہے، اور اتنے وقت تک خاوند کو اپنی جنسی تسکین کا موقع نہیں ملتا، تو پہلی رات کو پہلی بار انزال ہونے کے 4-5 منٹ میں ہی پھر تناؤ آ جاتا ہے، مگر یہ حالت دوسرے تیسرے دن ہی پھر عام حالت میں آ جاتی ہے۔ عضو تناسل زیادہ آرام چاہنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی مرد گھر کے باہر کسی بے حد خوبصورت اور پرکشش عورت کے تعلق میں آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بہت زیادہ جنسی جوش ملنے سے مرد اپنی قدرتی حد کو پار کر جاتا ہے، اور گھنٹہ بھر میں کئی دفعہ مباشرت کر جاتا ہے، مگر جوں وقت گزرتا جاتا ہے اس عورت کے نزدیک ہونے کے مواقع زیادہ ملنے لگتے ہیں اور دوری ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی جنسی جوش کم ہوتا جاتا ہے، مردانہ قوت کم ہو کر پہلے والی حالت پر پہنچ جاتی ہے۔ اس حالت میں آ کر مرد پھر تذبذب میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے سامنے ایک نئی آفت کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ نئی آفت کیا ہے؟ زیادہ مرد اپنے جنسی اعضاء سے ان کی فطری صلاحیت سے زیادہ کام لینے کی امید کرتے ہیں۔ یہ نازک انگ قدرت نے صرف نسل بڑھانے کے لیے بنائے ہیں، اور ان کی طاقت بھی محدود رکھی ہے۔ مباشرت کوئی اولمپک کھیل نہیں ہے۔ مرد کرکٹ میچ اور دوسرے کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نئے ریکارڈ قائم کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ سیکس کے میدان میں بھی ریکارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں غیر معمولی مردانہ قوت کی مثالیں رومانٹک ناولوں اور سیکس کے میگزینوں میں ہی دکھائی جاتی ہیں۔ ایک ہی مرد کا ماں اور بیٹی سے تعلق 3 محبوباؤں سے ایک کے بعد ایک سے مباشرت دکھانا ان ناولوں میں عام سی بات ہے۔ اس طرح کا مواد جب مرد برابر پڑھتا رہتا ہے تو یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ اگر ہر 10 منٹ بعد وہ مباشرت کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے تو اس کی مردانہ طاقت کمزور ہے۔ اپنی زندگی کی اب تک کی ساری مباشرت کی صلاحیت اس کو حقیر معلوم ہونے لگتی ہے، اور وہ سیکس کے میدان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، اور جیسا کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے کو غیر محفوظ سمجھنے والا جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اس کے مسائل اور بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے مسائل کیسے بگڑتے ہیں۔ فرض کریں کہ مسٹر شرما 40 برس کی عمر کا مرد ہے۔ وہ ہفتہ میں 2 بار مباشرت کرتا ہے، اور وہ اپنے فرصت کے اوقات میں جن ناولوں اور رومانوی میگزینوں کو پڑھتا ہے، ان سب میں غیر معمولی عضو تناسل والے مردوں کے غیر معمولی کارنامے پڑھتا ہے، جن کے مقابلہ پر اس کی جنسی صلاحیت بالکل ہی معمولی ٹھہرتی ہے۔ شرما اس بات کا کوئی احساس نہیں کرتا کہ اس عمر میں اس کی جنسی صلاحیت تقریباً نارمل ہے، بلکہ جب دفتر میں کسی دن اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے، شرما آج کل تو چہرے پر رونق آ رہی ہے، کیا بیوی میکے میں ہے؟ تو شرما جھٹ سے جھوٹ بولتا ہے، نہیں یار، میں تو گھر والی کو ایک دن سے زیادہ کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ ہم تو اگر ایک دن چھوڑ کر مباشرت نہ کریں تو دفتر کا کام ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا ساتھی
48 سالہ مسٹر گپتا، جو حقیقت میں ہفتہ میں ایک ہی بار مباشرت کرتا ہے، اپنی مردانہ قوت کی ڈینگ مارتے ہوئے اس سے چپکے سے کہتا ہے، یار تعجب ہے، تمہاری گھر والی ہفتہ میں 4 دن مباشرت کرنے سے کیسے خوش رہتی ہے؟ میری زندگی میں تو کوئی رات ایسی گزری ہی نہیں جس میں 2 بار مباشرت نہ کی ہو۔ شرما جانتا ہے کہ خود اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ گپتا جھوٹ بول رہا ہوگا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ گپتا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کی خود اعتمادی اپنی جنسی طاقت کے بارے میں اور بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ اگلی بار اور بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود اعتمادی کی کمی سے حقیقت میں اس کی جنسی صلاحیت پر منفی اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ انسان جتنی بھی طرح کے دوسرے کام کرتا ہے، ان میں خود اعتمادی کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی جتنی سیکس کے معاملے میں ہوتی ہے۔ مرد کی مردانہ قوت خود اعتمادی کا ایک کھیل ہے۔ اس کھیل کا اصول ہے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو حقیقت میں آپ وہ کام کر سکیں گے۔ مرد میں تناؤ اتنی نازک چیز ہے کہ ذرا سی بھی تیز آواز، غیر مانوس الفاظ، نیز ساتھی کے گھور کر دیکھنے سے ہی یہ تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تناؤ سے متعلق معمولی سی بات کو لے کر پوری نامردی پیدا ہونے کی سازش چل جاتی ہے۔ اس سازش کے متعلق آپ کو اگلی ویڈیو یعنی پارٹ 2 میں بتایا جائے گا۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔